بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا عنوان ہے حوالہ متن، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح۔ سبق مولانا ظفر علی خان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پیراگراف سبق کے شروع سے لیا گیا ہے اور جس کی تشریح کی جائے گی۔ پیراگراف کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ان دنوں نئی دنیا کا دفتر چونا گلی میں ہوا کرتا تھا، سے لے کر رہے نام اللہ کا۔ یہاں تک یہ پیراگراف ہے اور اسی اقتباس کی تشریح کی جائے گی۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان ہے مولانا ظفر علی خان اور مصنف کا نام ہے چراغ حسن حسرت۔ دوسرا حصہ سیاق و سباق کا ہے۔ سیاق و سباق: یہ خاکہ چراغ حسن حسرت کی تصنیف مردم دیدہ سے لیا گیا ہے۔ حسرت نے ظفر علی خان کی شخصیت کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ حسرت ان دنوں کلکتہ سے شائع ہونے والے اخبار نئی دنیا میں کام کرتے تھے۔ ایک دن انہیں کسی نے بتایا کہ زمیندار صاحب آئے ہیں۔ بتانے والے کی مراد ظفر علی خان تھے، جو زمیندار اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ حسرت کا خیال تھا کہ ظفر علی خان بہت موٹے ہوں گے، لیکن وہ سمارٹ تھے۔ ظفر علی خان نے کچھ سیاسی معاملات پر گفتگو کی۔ بعد میں حسرت لاہور میں زمیندار اخبار کے دفتر میں ٹھہرے تو انہیں پتہ چلا کہ ظفر علی خان روزانہ صبح سخت ورزش کرتے ہیں۔ وہ نیزہ بازی، شہ سواری، تیراکی اور کشتی میں بھی ماہر ہیں۔ ظفر علی خان فی البدیہہ نہایت عمدہ اشعار کہتے تھے۔ اخبار کے دفتر میں وہ بڑے سرگرم ہوتے تھے اور اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ تیسرا حصہ ہمارا تشریح کا ہے۔ تشریح میں حسرت مولانا ظفر علی خان کے خاکے کے آغاز ہی میں بتاتے ہیں کہ جب وہ کلکتہ سے نکلنے والے اخبار نئی دنیا میں کام کرتے تھے تو مولانا ان سے ملنے آئے۔ ان دنوں اخبار نئی دنیا کا دفتر کلکتہ کے معروف بازار چونا گلی میں تھا۔ اس کا محل وقوع یوں ہے کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ مکان کے باہر عصر جدید پریس تھا اور دوسری طرف حکیم غلام مصطفیٰ کا دواخانہ تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو دائیں اخبار نئی دنیا کا دفتر تھا اور بقول مصنف بائیں مولانا شائق احمد عثمانی نے پرانی دنیا بسا رکھی تھی۔ نئی دنیا کے مقابلے میں پرانی دنیا کہہ کر حسرت نے مزاح پیدا کیا ہے۔ عثمانی مرحوم دراصل عربی کے ماہر پرانی طرز کے عالم دین تھے۔
ان کی موٹی موٹی کتابیں وہاں موجود تھیں۔ حسرت ان دنوں اخبار نئی دنیا میں کولمبس کے قلمی نام سے مزاحیہ اور ظریفانہ مضامین لکھا کرتے تھے۔ اخبار کا اداریہ لکھنے کا کام بھی ان کے سپرد تھا۔ حسرت بڑی حسرت سے کہتے ہیں کہ صرف 1 سال میں یہ محفل اجڑ گئی، سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے، نہ نئی دنیا رہی نہ پرانی، باقی تو بس اللہ کا نام رہتا ہے۔ حسرت کے انداز بیان میں زبان و بیان کی سادگی ہے، ان کی تحریر سے حقیقت پسندی اور لطیف ظرافت کا رنگ جھلکتا ہے۔ وہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے، بلکہ زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری اس اقتباس کی تشریح تھی جو کر دی گئی ہے۔ یوں ہمارا یہ سوال حوالہ متن اور سیاق و سباق اور تشریح یہ مکمل ہوا۔ اس کی مشق کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔